السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، وقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون۔ سورہ انعام 8واں پارہ آیت نمبر 130 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے گناہ کی ایک سزا کا ذکر کیا ہے کہ جب سماج اور معاشرے میں برائی بڑھ جائے، ظلم اور فساد کا سیلاب ہو، معصیت اور گمراہی کی کثرت ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے سماج پر، ایسے انسانوں اور عوام پر اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے، ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے، تاکہ ان کے ظلم کی سزا، ان کی معصیت اور ان کے گناہ کی سزا کچھ دنیا میں بھی مل جائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ایسے ہی ہم ظالموں کو ان پر مسلط کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے ایسے ہی ہم ظالموں کو، خطرناک قسم کے لوگوں کو ہم حکومت دیتے ہیں، بادشاہت دیتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، جو کچھ وہ گناہ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ یعنی یہ معصیت کی اور گناہ کی، ظلم اور فساد کی ایک سزا ہے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو ہم پر مسلط کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف یہ بہت بڑا ظالم حاکم گزرا ہے۔ حجاج بن یوسف مسلم حکمران ہے۔ اس کا ظلم اتنا عام تھا، اس کا ظلم اتنا خطرناک تھا کہ اچھے اچھے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، بچ نہیں پاتے تھے۔ لوگ شکایت کرنے کے بعد حسن بصری کے پاس آئے کہ حجاج بہت بڑا ظالم حکمران ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ حجاج بن یوسف جو ہمارا حاکم بنا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ سماج اور معاشرے کے لوگ جس قدر نیک ہوں گے، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو ذمہ دار بنائے گا۔ تعجب ہے کہ آج کا یہ مسلمان ایسی ایسی سوچ رکھتا ہے، ایسے ایسے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، کیا کہا جائے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک سے ایک ظالم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ پہ آپ چلے جائیے، ہر جگہ ظالموں کی کثرت ہے۔ مجھے کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مشین کا کھیل ہے، مشین کا کمال ہے۔ نہیں، مشین کا کمال اور مشین کا کھیل اپنی جگہ پر۔ یہ انسانوں کے گناہوں کی سزا ہے، یہ انسانوں کے گناہوں کی سزا ہے۔ آج الیکشن کا دور ہے،
پردھانی کے لوگ اتنی کوشش میں لگے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ہر مسلم گاؤں میں سارے لوگوں کی کوشش یہی رہتی ہے کہ پردھان ہمارا مسلمان ہو، پردھان ہمارا مسلمان ہو۔ مگر آپ جا کر کے بستی بستی، گاؤں گاؤں آپ جا کے ڈھونڈ لیجیے، مسلم پردھان کتنے ہیں، ظالم اور غیر مسلم پردھان کتنے ہیں؟ آپ جائزہ لے لیجیے، ہم اپنے گاؤں کی بات کر لیں، دیکھ لیجیے سماج کا 20-25 سال میں یہاں کوشش کی جا رہی ہے مگر نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ سوچ سکتے ہیں کہ گاؤں کی ذمہ داری کے لیے مسلم پردھان نہیں بنا پا رہے ہیں اور ہم یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسلامی حکومت آ جائے، یہ ظلم کی سزا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم ایسے ہی بعض ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، جو کچھ وہ گناہ کام کرتے ہیں، جو کچھ وہ غلط کام کرتے ہیں، معصیت کا کام کرتے ہیں۔ ہر جگہ ظالموں کی کثرت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زمین میں جو بگاڑ ہو رہا ہے یہ دراصل ہمارے گناہوں اور کرتوت کا خمیازہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو رہا ہے، طوفان مچ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ و استغفار کریں، اس راستے سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور جب ہم اللہ کے حکموں کی پامالی کریں گے، اللہ کی مخالفت کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، سنت سے منہ موڑیں گے، تو یہی سب چیزیں دیکھنے کو ملے گی کہ آدمی خواب دیکھتا ہے مگر اس کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے، اس کی ایک کوشش ہوتی ہے لیکن اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔